جس گھر میں ناچاگی رہتی ہو ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ تھوڑی سی چینی پہ سورۃ القاریہ 14 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اور ایک تسبیح یا حمیدو یا مجیدو یا ودودو کی، یا حمیدو یا مجیدو یا ودود، ایک تسبیح پڑھ لیں اس کی، اور چینی پہ دم کریں اور چینی کے ڈبے میں ڈال دیں، اور اسی چینی میں سے چینی لیتے رہیں، اس میں روزانہ دم کر کے اسی ڈبے میں ڈالتے رہیں۔ اگر ایک آدھ مہینے پابندی سے یہ کام کریں گے تو سب میں میل، محبت، اتفاق اور اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میاں اب تو اکثریت جو ہے گھر کے اندر یہ معاملہ ہو رہا ہے، طلاقوں کا جو ہے نا وہ رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب چونکہ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا ہے تو شوہر بھی گھر میں ہی ہیں، بیوی بھی گھر میں ہی ہیں، اور لوگ بہت زیادہ عاجز ہو گئے ہیں اس بات سے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک جھگڑا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں برداشت کی کمی ہے۔ ہم قوتیں، ہماری برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائننس کی، پیسے کی کمی ہو جائے تو ہماری برداشت جواب دے جاتی ہے، کوئی سامان کم ہو جائے تو بھی ہماری برداشت جواب دے جاتی ہے۔ تو گویا عورت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے، اور عورت کو بھی اسی مرد کی جو کیپیسٹی ہے اس کی کمائی کی، اس میں رکھنا چاہیے، اور مرد کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ عورت جو ہے میرے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس کو گھر کے معاملات، بچوں کے معاملات، خاندانی معاملات عورت کو چلانے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ عورت کی ایک بات برداشت بھی کر لے، 2 بات برداشت کر لے، تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا مطالعہ نہیں کیا جو آپ کا اپنے ازواج کے ساتھ تھا۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بسترے سے اٹھ کر دبے پاؤں چل رہے ہیں، یعنی کہ پاؤں سے بھی آواز نہ آئے۔ آپ ننگے پیر ہیں، یعنی کہ آپ نے نالین مبارک نہیں پہنی ہوئی، آپ بغیر نالین کے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بغیر نالین کی کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم سو رہی تھیں، اس لیے میں اس دبے پیر اٹھا تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زوجہ سے ایسے تعلق تھا اور ایسی محبت تھی اور ایسا خیال رکھتے تھے آپ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم آپ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ کیسے معاملات تھے، اپنی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے، تو کبھی گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر میں جھگڑا ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ قوت برداشت کم ہو گئی ہے۔ اچھا، عورت کیوں جھنجھلاتی ہے پریشانیوں میں، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ کہ وہ اکیلی نہیں ہوتی، اس کو بچوں کو بھی جواب دینا ہے، اس کو شوہر کو بھی جواب دینا ہے، اس کے آنے جانے والوں کو بھی جواب دینا ہے۔ تو یہ سمجھے آدمی، سمجھنا چاہیے اس کو کہ عورت جو ہے تمہاری ذمہ داری ایک ہے کہ تم نے اس کی کفالت کرنی ہے، لیکن اس عورت کی ذمہ داری کتنی ہے؟ یہ کہ وہ تمہارے گھر کی نگران ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تمہارے بچوں کی نگرانی کر رہی ہے، تمہارے مال و اسباب کی نگران ہے، اس کی امانت دار ہے، تمہاری عزت کی امانت دار ہے۔ تو اس کے ایک کام تھوڑی ہے، وہ کتنے کام کر رہی ہے، پھر تمہارے خاندان کو لے کے چل رہی ہے، تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ میل محبت سے رہ رہی ہے، ان کو دیکھ رہی ہے، اور آدھا ایمان محفوظ کر رہی ہے، آدھا ایمان تمہارا محفوظ کر رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑا سا مردوں کو قوت برداشت کی ضرورت ہے، اور تھوڑی عورتوں کو بھی اگر یہ کر لیں ہم تو کبھی کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہو۔ جواہر رمضان، جواہر